اگر آپ پاکستانی ہیں اور مسلمان نہیں ہیں تو پاکستان میں رہنا کیسا ہے؟ یہ سوال ایک معصومانہ سوال ہے، لیکن اس سوال کی بنیاد پر جو کچھ ہو چکا ہے اس ملک میں اس کے اوپر کبھی بات نہیں کی جاتی۔ لوک سجاگ کی اس پوڈ کاسٹ کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ان لوگوں سے بات کریں جو کہ اس ایکسپیرینس کو ہمارے سامنے رکھیں کہ اگر وہ مسلمان نہیں ہیں تو پھر اس ملک میں رہنا، یہاں جینا، اس کی مذہبی آزادی کو جینا، اس کے حقوق کو ایکسپیرینس کرنا اور اسی طرح سے اپنی زندگی گزارنا جیسے باقی پاکستانی گزارتے ہیں، وہ کیسا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ دھرتی سے پشپا کماری۔ پشپا ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ہیں، تھر پارکر سندھ سے تعلق ہے۔ بہت شکریہ اتنی دور سے ہمارے پاس آنے کے لیے اور اس پوڈ کاسٹ میں شریک ہونے کے لیے۔ پشپا کماری جس کو میں جانتی ہوں، میں نے ہمیشہ پشپا کو لڑتے دیکھا ہے، ہمیشہ بڑے طریقے سے ایڈووکیسی کرتے دیکھا ہے، میٹنگز میں دیکھا ہے، منسٹرز کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ہیومن رائٹس کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ان کو سمجھاتے ہوئے، سندھ کی آواز بنتے ہوئے، ہندو کمیونٹی کی آواز بنتے ہوئے، مائنورٹیز کی جنرلی آواز بنتے ہوئے، پاکستانیوں کی آواز بنتے ہوئے۔ لیکن پشپا بچپن میں کیسی تھیں اور آپ کے سب سے پہلی اسکول میں کس طرح کی آپ کی کیا یادیں ہیں، کیا ہے جو آپ لوگوں کو بتانا چاہیں گی اپنے بارے میں؟ میرے بابا ایک فیکٹری میں مزدور تھے، تو وہاں پہ جو ہے وہ ان کا اپنا اس فیکٹری کے اسکولز ہوتے ہیں، تو اس میں ایڈمیشن ہمیں دلوایا تھا۔ تو اس اسکول کی کچھ یادیں ہیں کہ وہاں پہ کافی اچھا اسکول تھا، لیکن وہ ایک ضیاء کا دور اور وہ ساری وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، ان کا ایک رجیم اور ایک مارشل لا دور، تو اس میں بڑا ایک ڈر کے رہتا ہے بندہ۔ ذرا ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو ہائڈ کر کے رکھتے تھے کہ بہت اوپنلی زیادہ بات چیت نہیں کرنی ہے۔ کس طرح سے ہائڈ کر کے؟ ہائڈ کر کے مینس اسکول میں ذرا ہم جیسے نا پیچھے بینچوں پہ بیٹھ جانا اور بہت آگے بیٹھ کے بات نہیں کرنا، کلاس نرسری میں۔ اپنی مذہبی شناخت کو ہائڈ کرنا یا کاسٹ کو ہائڈ کرتے تھے؟ دونوں باتیں ہیں، لیکن ہم لوگوں کو ذرا تھوڑا کاسٹ پہ زیادہ وہ یہ اس لیے کہ میرے فادر جو ہیں وہ مٹھی سے مائیگریٹ کر کے حیدرآباد آئے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو مائیگریشن جب آپ کر کے آتے ہیں تو آپ کے آس پاس آپ کے لوگ نہیں ہوتے ہیں، مطلب آپ میجورٹی کے بیچ میں رہتے ہو، تو پھر وہ آپ اپنے آپ کو ذرا ہائڈ کر کے رکھتے ہو۔ ڈرنے کی بات نہیں تھی، لیکن یہ کہ ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ڈر کے رہنا چاہیے۔ ڈرنے کی بات نہیں تھی، لیکن ہمیں ایسا فیل ہوتا تھا ہم اپنے لوگوں میں نہیں ہیں۔ خیر وہ مائیگریشن ہو گیا، مائیگریشن کے بعد میرے بابا نے حیدرآباد کے ایک اسکول میں ہمیں ایڈمیشن جب دلوایا، میری ایج جو ہے 6 ایئر تھی، تو وہاں پہ کچھ ٹیچرز تھے کافی جو ہے نا وہ یہ کہتے تھے کہ آپ جو ہے نا وہ دوپٹہ پہن کے آئے ہیں اور ہے نا دوپٹہ کو ایسے باندھ کے آئے ہیں۔ تو وہ پھر اس وقت جو میں چھوٹی تھی تو مجھے دوپٹے اس طرح پہننے نہیں آتے تھے، اس طرح باندھ کے اسکارف کی طرح۔ تو میں کوشش کرتی تھی کہ اس دوپٹے کو اس طرح سے باندھ کے کوشش کرتی تھی ان جیسا بننے کی، بلکہ میری امی تو بندیا بھی نہیں لگاتی تھیں اور ہمیں منع کرتی تھی اچھا اسکول میں کہ بندیا مت لگانا، اور ہے نا تو ہم کہتے تھے ہم تو ہندو ہیں نا، ہم کیوں نہیں لگائیں گے، تو بولتی تھی نہیں بندیا، فنکشنز میں یہ والے بندیا اور یہ نہیں پہننا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ میری بچپن کی یہ کچھ چیزیں ہیں جو مجھے میرے اس میموریز میں ہیں کہ آپ اس وقت جو ہے نا فیل کرتے ہو کہ آپ ایک الگ فیتھ سے ہو۔ ہاں، اور یہ میرا سوال تھا ایکچولی، میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ کی کیا پہلی میموری ہے جب آپ کو پتہ چلا کہ یا جب آپ کو فیل ہوا کہ میں مسلمان نہیں ہوں اور میرا کچھ فرق ہے یہاں پر، اور وہ آپ کو اسکول میں اتنی ینگ ایج میں مطلب یہ ہو رہا تھا کہ اس طرح سے ہے؟
خاص طور پہ جب رمضان شریف آتے تھے تو وہ میرے پڑوس میں کافی اچھے اچھے کھانے بنتے تھے. تو ہم کوشش کرتے تھے, اور وہ کچھ پڑوسی جو ہیں, ایک اچھی میموری یہ تھی کہ ہم ان کے گھروں میں جا کے وہ جو افطاری ہے اس وقت ہم کوشش کرتے کہ بیٹھ جائیں, اور میں دوپٹہ پہن کے بیٹھ جاتی تھی, کہتی نا آپ کے یہاں اچھی اچھی چیزیں بنی ہیں تو ہمیں بھی دے دیجیے. تو وہ یہ ہے کہ یہ میموری بڑی اچھی ہے کہ آپ رمضان میں ایز اے بچپن جو ہماری یہ تھوڑی میموریز میں ہیں کہ ہمارے پڑوس میں کچھ لوگ ایسے رہتے تھے کہ کوشش کرتے تھے کہ ہمیں وہ افطاری کو ذرا وہ چیزیں بھیجیں. تو میں امی سے کہتی تھی ہم کیوں نہیں جو ہے نا ان کو بھیجتے. تو پھر میری مدر کہتی تھی کہ نا ہم بھی کچھ بناتے ہیں, تو ہم زیادہ تر ہے نا وہ چھولے بنا کے ان کو دے دیتے تھے تاکہ ادھر سے اچھی چیزیں آئیں. تو یہ ایک بڑے مزے کی چیز تھی اور مجھے اچھا لگتا تھا. تو پھر میں زیادہ تر اپنے 14 اگست کو میں ہمیشہ جھنڈا لے کے اسکول میں نا پہلے پہنچ جاتی تھی, کیونکہ وہاں اسکول میں فنکشنس ہوتے تھے. اور مجھے اب فیل ہوتا ہے کہ اب آفٹر لانگ ٹائم وہ جو جھنڈا ہے نا اس کا جو وائٹ کلر ہے, وائٹ جو پارٹ ہے وہ مائنارٹیز کا ہے, لیکن اس کو جو پکڑا ہوا ہے نا ہم نے اس جھنڈے کو پکڑا ہوا ہے, گرین پارٹ نے نہیں پکڑا ہوا. یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. جو مسلم ہیں وہ اکثر پاکستان کو بڑے دھڑلے سے, کوئی اکانومی ہے, پالیٹکس ہے, مطلب کرٹیسائز کرتے ہیں جہاں پہ بھی بولنا ہوتا ہے. لیکن میرے ایکسپیرئنس میں جو مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ تھوڑا زیادہ ڈیفینسو ہوتے ہیں اس کے اوپر, یا ان کو وہ اس طرح سے مطلب ملک کو بھی کرٹیسائز نہیں یا کر نہیں سکتے, آبویسلی کر نہیں سکتے. سو ایسا کیوں ہے؟ جیسے آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ گرین پارٹ نے جھنڈے کو اتنا نہیں پکڑا ہوا جتنا وائٹ نے پکڑا ہوا ہے. سو یہ کیا ہے, کیوں ہے؟ یہ اس طرح سے ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہاں کی جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کو یہ سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے کہ وی آر آن آور کنٹری, وی بلیو ان آور کنٹری, وی آر مطلب ہم ایک سچے پاکستانی ہیں, محب وطن پاکستانی ہیں, کہ ہمیں اس سے بڑا پیار ہے. ہمیں یہ وقت با وقت اور مختلف وقتوں میں یہ ثابت کرنا پڑتا ہے. تو یہ ثابت جب نہیں کرنا پڑے گا تو مجھے لگے گا کہ وی آر ایکول, ہم برابر ہو گئے ہیں. تھوڑا سا ٹف کویسچن ہے. ٹف اس طرح سے کہ اکثر پاکستان میں کرسچنس کے اوپر ان کے ساتھ بھی بہت ناانصافیاں یا ان کو بھی چیلنجز ہیں, لیکن بطور ہندو ایک پاکستان میں رہنا, اسپیشلی جب آپ کی کتابوں میں ہندوز کے بارے میں ہیٹ سپیچ ہو, انڈیا کے ساتھ انڈیا پاکستان جو ریلیشن شپ ہے, اور جیسے ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ ہندو ایک علیحدہ قوم تھی اور وہ سب چلے گئے اور مسلمان یہاں پر آ گئے, تو جو بچے بڑے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں ہندوز کے بارے میں ایک میں کہوں گی ایک نفرت سی, جو ایک ہیٹریڈ ڈالا جاتا ہے, چاہے وہ کتابوں سے ڈالا جائے چاہے وہ سوسائٹی سے. آپ کو کبھی ایسا لگا کہ یہ بھی یہاں پر ٹرو ہے, اور کس طرح سے آپ نے اس کو کس طرح سے مینیج کیا؟ دیکھیں یہ ایک مشکل سوال ہے, اس کا جواب دینا میرے لیے کافی اس لیے بھی مشکل ہے اور ٹف کوسچن ہے کہ ہم جو یہاں مذہبی اقلیتیں رہنے والے لوگ ہیں, پھر وہ کسی بھی فیتھ کے ہوں, کرسچنس ہوں, آپ کے مختلف دوسرے مذاہب کے لوگ ہوں, ہمیں جب یہ بچپن میں اور جب ہم چھوٹے تھے تب یہ سکھایا آپ کے ذہنوں میں یہ کہ کافروں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا. ہاں بالکل, یہ ایک بڑا جملہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے, کریکولم میں اس طرح کے جو اسپیچز ہوتی ہیں کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. تو ایک عام جو بچہ ہوتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ یہ کافر ہیں, وہ یہ نہیں سوچتا کہ ان کا فیتھ ڈفرینٹ ہے, وہ ان کو اپنا دشمن سمجھنے شروع ہو جاتا ہے. آپ کے جو جتنے بھی میجورٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں جو ہمارے مسلم بہن بھائی ہیں, وہ بہت اچھا سوچنے کے باوجود جب کریکولم میں بچے کو ایک اس طرح سے پڑھاتے ہیں تو وہ بچہ بعد میں میں پشپا ہوں لیکن میں یہاں کہیں ایسی کے پی یا پنجاب میں کسی نے ہندو نہیں دیکھا ہوگا, کسی نے کرسچن نہیں دیکھا ہوگا, تو جب میں ان سے ملوں گی تب ان کی جو ہے وہ چینج ہوگا مائنڈ. لیکن جب تک میں ان سے نہیں ملوں گی تب تک تو انہوں نے مجھے کافری سمجھنا ہے, یا مجھے کسی اور الگ فیتھ کا سمجھنا ہے, یا کوئی اور مخلوق سمجھنا ہے.
کہ اچھا آپ تو، بلکہ ایک دو جگہ پہ تو مجھے کہا گیا اچھا آپ ہندو ہیں، لگتی تو نہیں ہیں، مطلب ہندو کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں کیا؟ مطلب آپ لگتی نہیں ہیں، لگتی تو نہیں ہیں، تو میں اللہ کیوں نہیں لگتی؟ تو انہوں نے جو فلمیں دیکھی ہوتی ہیں، ڈرامے دیکھے ہوتے ہیں، اس میں وہ بندیا ہوتی ہے، ان کے اس طرح کا ٹائر ہوتا ہے. ایکٹیویزم کا خیال کیسے آیا، یہ خیال کیسے آیا کہ اب میں نے معاشرے کے لیے لڑنا ہے، اپنے لیے لڑنا ہے؟ یہ ایسے خیال آیا کہ وین آئی واز ان مائی یونیورسٹی لائف، میں لائبریری جاتی تھی، تو وہاں پہ ایک لائبریرین تھے. وہ لائبریرین جو ہیں انہوں نے وہ جو کولر رکھا ہوتا تھا، جنرل ہوتا تھا، اس میں گلاس ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ بندھا ہوا کولر کے ساتھ نا، تو وہ چوری نہ ہو جائے. دیکھیں گلاس کو بھی ہم باندھ لیتے ہیں زنجیروں سے. تو وہ گلاس اس کے ساتھ بندھا ہوتا تھا، تو سارے اسٹوڈنٹس وہاں سے پانی پیتے تھے، اور میں بڑی جذباتی لڑکی تھی، تو میں نے جیسے ہی وہ گلاس میں پانی پینے کی کوشش کی تو لائبریرین نے روکا. اچھا. ہاں، انہوں نے کہا کہ آپ اس گلاس سے پانی نہیں پی سکتی ہیں. تو میں بڑی شوق، کیونکہ مجھے بڑی پیاس لگی ہوئی تھی، میں نے کہا کہ نہیں، میں اسی کی گلاس سے پانی پیوں گی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں آپ نہیں پی سکتی. پھر میں اس وقت بہت سٹریس میں آ گئی، میں پریشان ہو گئی کہ میں پانی کیوں نہیں پی سکتی. تو میں بھاگتی ہوئی، وہاں سے کافی دور ہے فیکلٹی. I'm so sorry، لیکن اٹس اوکے. آئی تھنک میرے خیال سے جو آپ کے ایموشنز ہیں نا، یہ چیزیں اس طرح کی ہیں کہ سب کو رونا چاہیے، اور ہمیں اپنے معاشرے کے اوپر رونا چاہیے کہ ہم نے ایک ایسا معاشرہ بنایا ہے جہاں پر لوگ گلاس علیحدہ رکھنے کو ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس بنیاد پر بھی ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں. اس نے یہ کہا کہ آپ، کیونکہ آپ جو ہے نا وہ ایک الگ کاسٹ سے ہیں، تو آپ یہاں سے پانی نہیں ہے، اور ایک الگ مذہب سے ہیں، آپ یہاں پہ صرف مسلم پانی پی سکتے ہیں. تو وہ ایک جو چیز تھی نا، وہ اس نے مجھے مطلب ایک طرح سے ختم کر دیا. جیسے میں گھر آئی اور میں نے ٹیچرس سے کہا کہ مجھے ایسے ایسے کر رہے ہیں اور اس طرح کہا ہے. تو میرے ہسبینڈ نے مجھے بڑا ساتھ دیا اس وقت. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو لڑنا چاہیے اور آپ کو اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے. تو پھر میں نے پھر ایک طرح سے اس یونیورسٹی میں ایک انکوائری بیٹھی، اور ایک انکوائری شروع ہوئی، اور اس انکوائری کے دوران اس ٹیچر نے بڑی معافیاں بھی مجھ سے مانگی، اپالوجیز کی. میرے لیے اس وقت لڑنا مشکل تھا، لیکن پھر میں نے وہ اسٹرگل میں اپنا ایک اسٹینڈ لیا، اور میں نے کہا نہیں، انکوائری بٹھایا. تو آئی ایم ویری ہیپی کہ اس وقت میری پوری کلاس میرے ساتھ تھی. چلیں، بڑی بات ہے کہ ساتھ دیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سنا، اس نے ایسے کہا، اور ٹیچرس نے میرا بڑا ساتھ دیا. میرے پروفیسرز، آئی ایم ویری تھینک فل کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا. اور میں اس شخص کو معاف دل سے تو کر چکی تھی، لیکن میں نے کہا کہ جب تک اس کو کچھ پنشمنٹ نہیں ملے گی، ان کو وہ ریئلائز نہیں ہوگا. تو پھر وہ اس کو سسپینڈ کیا گیا، اور اس سسپینشن کے بعد جو ہے کافی بہتری آئی، اور میرا پھر سوچنے کا انداز بدلا. جنرلی ایشو کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں، سندھ میں انٹچبلٹی کہاں کہاں پر آتی ہے، کتنی جگہ پر ہے، اور آپ نے کہاں کہاں پر دیکھا ہے کہ یہ اور یہ میں سوال اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ اگین بہت ساری، جیسے ہم آپس میں بات کرتے رہتے ہیں واٹر کولرز کے بارے میں، ایجوکیشن میں، مختلف جگہ پر اگین سننے والوں کو نہیں پتہ کہ کتنی زیادہ، جیسے آپ نے ایک ایکسپیرینس سے بتایا ہے. سو اگر آپ سندھ کے بارے میں جنرلی اور پاکستان میں انٹچبلٹی کے کانسیپٹ کے اوپر بتائیں کہ کتنا
زیادہ ہے یا فیس کرنا پڑتا ہے سب کو، کہاں کہاں پر؟ آج بھی سندھ میں کچھ جگہوں پہ کولر موجود ہیں جہاں پہ پانی الگ ہوتا ہے، بلکہ ایسے ہوٹل یہ میری زندگی میں بھی ایسے ہیں کہ میں جو ایسے علاقے تھر پار کر کی رہنے والی ہوں، وہاں پہ بھی اب بھی کچھ ایسے ہوٹل موجود ہیں جہاں آپ کے چائے کے کپ جو ہیں وہ الگ رکھے جاتے ہیں. میں آپ کو ابھی ریسنٹ ایک، بلکہ یہ پچھلے سال کا میں آپ کو واقعہ بتاؤں، جس میں ناؤکوٹ میں ایک بالکل مین روڈ پہ ایک چھوٹا سا ہوٹل ہے. تو ہم رکے وہاں پہ نا، تو ہم تو ایک اچھے کچھ لباس میں ہوتے ہیں یا کچھ اچھے اٹائر میں، تو انہوں نے وہاں پہ مگ رکھے ہوئے تھے. میرے پاس شاید اس کے کچھ ہوں کلپس، لیکن یہ کہ اس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ براؤن کلر کے کپس تھے اور ایک بلیک کلر کے چھوٹے کپس تھے. تو میں نے اس سے پوچھا، وہ جب چائے لے کے آیا ہمیں تو براؤن میں دی. تو میں نے کہا کہ وہ جو سامنے کپ رکھے ہوئے ہیں وہ کس کے ہیں؟ تو کہہ لیں کہ وہ جوگی، اور وہ جو جوگی کمیونٹی ہے، اور یہ جو خانہ بدوش ہیں جس کو آپ کہتے ہیں، جس کو باگڑی کمیونٹی ہیں، اور اس کے علاوہ اور کمیونٹی ہیں، یہ ہم نے ان کے لیے الگ رکھے ہوئے ہیں. بہت سارے ہمارے ملک کے رہنے والے لوگوں کو نہیں پتا کہ ایک دور دراز گاؤں کا چھوٹا سا ہوٹل ہے، تو وہاں وہ اقلیتیں کس طرح فیس کرتی ہیں. آپ ان کے دکھ اور ان کا پین نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ وہاں رہتے نہیں ہو. بلکہ اربن ایریاز کی بھی میں بات کروں، ایگزیکٹلی یہاں اربن میں بھی ایسے ہی کچھ آپ کے جو سینیٹیشن ورکرز ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ وہ کام کرتے ہیں تو ان کو الگ رکھنا چاہیے، ان سے بات نہیں کرو. حالانکہ ان کے جتنے گھر صاف آپ دیکھیں گی ایک عام آدمی کا نہیں ہے. وہ اتنا کلین رکھتے ہیں اپنے گھروں کو، اپنے دلوں کو بھی. اور یہ تو مطلب بڑے شہروں میں بھی، یہاں پر بھی بڑے بڑے کالجز یونیورسٹیز میں ہاسٹل نہیں دیتے. کئی واقعات ایسے سنے ہیں جہاں پر ہاسٹل نہیں دیتے، ہاسٹل میں بچے کمرہ نہیں شیئر کرتے. میں نے گریجویشن کیا تھا، اور آفٹر گریجویشن جو ہے میں نے ایک لیب اسسٹنٹ کی پوسٹ تھی، اس میں نے اپلائی کیا. تو جب وہ ایڈورٹائزمنٹ میں نہیں لکھا ہوا تھا کہ جو ہے نا مائنارٹی کوٹا ہے یا مائنارٹی کوٹا پہ ہم رکھیں گے یا کیا، وہ جسٹ ایڈورٹائزمنٹ تھی. ٹھیک ہے. تو وہ ایک ظاہر چھوٹے گریڈ کی پوسٹ تھی، 14 گریڈ تھا. تو پھر میں نے اپلائی کر دیا ایز اے آفٹر گریجویشن. تو میں انٹرویو کے لیے گئی تو کہنے لگے بی بی ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے. تو میں نے کہا کیوں نہیں رکھ سکتے؟ تو بیکاز آپ ہندو ہیں. تو میں نے کہا آپ نے ایڈورٹائزمنٹ میں لکھا ہی نہیں کہ آپ نہیں رکھ سکتے ہیں. یہ تھا ایک ادارہ، یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ تھا ادارہ، اور وہاں پہ کافی لوگ جو ہے وہ اپلائی کر رہے تھے. اور مجھ سے جونیئر جو ہے انہوں نے وہ خاتون جو بچی تھی، وہ لڑکی تھی میری کولیگ، ان کو رکھا اور کہا کہ آپ کو ہم نہیں رکھ سکتے. تو میں نے ان سے پوچھا مطلب کیوں نہیں رکھ سکتے؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں ہماری پالیسیز میں لکھا ہوا ہے کہ نا آپ ہندو نہیں رکھ سکتے. تو میں نے یہ آپ کے جو صفائی والے جو جینیٹوریل اسٹاف ہے یہ آپ نے کیوں رکھا ہے؟ تو کہہ لگے ہمیں یہاں تک بس جو ہے وہ اجازت ہے، نہیں یہاں تک رکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر والے گریڈ آپ. یہ میں بتا رہی ہوں آپ کو 1997 کی بات. آپ کو پرسنلی امپیکٹ کرتی ہیں یہ چیزیں کہ میرے ساتھ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ پرسنلی تو کرتی ہیں بالکل. آپ کی پرسنالٹی میں کافی کچھ آپ چینج کرتے ہو. پھر میں نے کافی کوشش کی کہ میں جو ہوں اپنے آپ کو اسٹریٹ فارورڈ رکھوں، لیکن کافی جگہوں پہ میں نے یہ کوشش کی کہ جب میں ان کے ساتھ بیٹھوں تو میں جو ہوں وہ بات نہ کروں جن سے یہ ہارٹ ہو جائیں. تو یہ جو چیزیں سیلف سینسرشپ، ہاں بالکل، آپ اس کو انالیسس بھی کہہ سکتے ہیں. یا آپ جب مرر کے آگے کھڑے ہوتے ہیں نا تو اپنے آپ کو سنوار رہے ہوتے ہیں، یہاں سے کچھ خرابی ہے یہاں سے. تو میں نے اپنی پرسنالٹی میں وہ سنوارنے کی کوششیں کی. میں نے اپنے آپ کو دیکھا، ریئلائز کیا کہ شاید میری ہی غلطی ہے جو مجھے لوگ اس طرح سے وکٹم بلیم کرتی ہیں اپنے آپ کو. ہاں شاید کہیں ایسے سوچتی ہوں. پر دکھ ہوتا ہے بہت ہوتا ہے. اور مطلب ڈیل کیسے کرتی ہیں آپ؟ پھر کیسے اپنے آپ کو ہمت دیتی ہیں؟ کیسے بڑھتی ہیں؟ آگے بڑھنے کے لیے میرے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے
پیار کرنے والے لوگ ہیں جو مجھے ایک طرح کی پاور دیتے ہیں, ایک طرح کی انرجی دیتے ہیں کہ نہیں ہمت کرو. ڈیلی لائف میں جب آپ کام محنت کر رہے ہوتے ہیں اور یا کسی کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں, جب میں کمزور پڑوں گی تو میرے پیچھے جنہوں نے مجھے اپنا آئیڈیل بنایا ہے, جو مجھے دیکھ کے آگے بڑھ رہی ہیں, اگر میں کمزور پڑ گئی تو شاید وہ کمزور پڑ جائیں گی. لڑکیوں کی ایجوکیشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پر پاکستان میں. بہت سی لڑکیاں جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں, اسپیشلی ہائر ایجوکیشن میں, یونیورسٹیوں میں. اور جب اس طرح کی ڈسکریمنیشن ہوتی ہے تو بچیوں کو یونیورسٹیوں میں نہیں بھیجا جاتا. تو ہندو بچیوں کے لیے ایجوکیشن کس طرح سے آسان ہے, مشکل ہے؟ آپ کے اپنے یونیورسٹی کے واقعات ہیں, بہت سی اور لڑکیاں بھی اسی طرح کے واقعات سے گزر رہی ہوں گی. سو آپ کو اپنی کمیونٹی میں کیا نظر آتا ہے؟ ان کے لیے مشکل ہے, کافی مشکل ہے ایجوکیشن کو پرسیو کرنا, ان کو آگے تک لے جانا. کچھ جو ینگ گرل ہیں وہ آفٹر میٹرک جو ہیں وہ پیرنٹس نہیں لے جاتے ہیں آگے. وہ یہ دیکھیں, ہم جو ہماری جو کمیونٹیز ہیں یا ہمارے جو انڈر پریولیج کلاسز ہیں یا جو پسماندہ جس کو کہتے ہیں, ایک تو ان کے پاس اتنی غربت ہوتی ہے تو وہ زیادہ تر بیٹوں پہ ہی ترجیح دیتے ہیں کہ بیٹوں کو پڑھا لیں گے تو یہ آگے چل کے ہمیں فائنانس کریں گے یا ہمیں اپنے ساتھ رکھیں گے. بیٹیاں تو پرائے گھر کی ہوتی ہیں, بیٹیوں کو تو بھیج دیں گے. تو ایک تو یہ بھی ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایکسپوز ہوں گی, ان کو ایک طرح کا خوف ہوتا ہے کہ یہ یونیورسٹی جائیں گی, ایکسپوجر ملے گا. تو ایک طرح سے ہم جو لوگ ہیں نا, ہم تھوڑا ڈرتے بھی ہیں, تھوڑا فیئر بھی کرتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو جو ہے آگے یونیورسٹی بھیجیں گے تو شاید کنورژن کی طرف چلی جائیں گی, یا نا ان کو کوئی لے جائے گا تو وہ اٹھا لے گا. تو یہ چیزیں بھی ہمارے مائنڈ میں ہوتی ہیں. ایک عام جو جوان لڑکی کو بھیجیں تو وہ بھی تھوڑا سا ہے. تو ایک غریب آدمی جو ہے نا وہ اس طرح کی اس پہ اتنی انویسٹ نہیں کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو تھوڑے بہت لوگ جو ہیں وہ انویسٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں بچیوں کو پڑھانا بہت ضروری ہے اور ان پہ جو ہے گریجویشن کرنی چاہیے, ہونی چاہیے. تو ان لوگوں کو جتنی بھی گریجویٹ لڑکیاں ہیں یا جتنی بھی پڑھی لکھی ہیں, ان میں سے ایون 1% یا ایک بھی ایسا کیس نہیں ہے جو پڑھی لکھی لڑکیاں کنورٹ ہوئی ہوں. اچھا, ہاں. تو آپ اس کو ایسے دیکھیں نا کہ وہ بالکل ہی جو غریب طبقہ ہے اور جن کی مائنر گرلز ہیں وہ کنورژن کی طرف جاتی ہیں, کیونکہ وہ ایک تو غربت ہے, دوسرا ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے, دوسرا وہ فیلڈ میں کام کرتے ہیں یا اس طرح کے غریب لوگ ہوتے ہیں, غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. تو ان کی طرف کنورژن زیادہ ہے, ان کے اٹھانا آسان ہے, ان کو اغوا کرنا آسان ہے, ان کو کڈنیپ کرنا آسان ہے, کیونکہ وہ ایک تو ایزی ٹاسک ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے پیرنٹس تو, اور یہ ہم فورسڈ کنورژن کی بات کر رہے ہیں. ہاں, یہ بالکل فورس کنورژن کی بات کر رہے ہیں. تو ان کیسز پہ بات کرنا یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے. فورسڈ کنورژن شیڈیولڈ کاسٹ ہندوز کی میں اور مختلف مسائل ہیں, بلکہ جو باقی مذاہب میں سب کی اپنی اپنی ڈفرینسز ہیں. شیڈیولڈ کاسٹ ہندوز میں فورسڈ کنورژنس کس طرح سے ہوتی ہیں؟ دیکھیں, جو شیڈیول کاسٹ میں کنورژن ہوتے ہی ان میں زیادہ تر, ٹھیک ہے, کیونکہ اپر کاسٹ کے جو ہیں ان کے کنورژن اتنے زیادہ نہیں ہیں, ان کی تعداد اتنی نہیں ہے. کنورژن ان میں غریب طبقوں میں کیوں ہوتے ہیں یا اس کیجول کاسٹ میں کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ کاسٹ جو ہیں وہ زیادہ تر ایکسپوز ہوتی ہیں, وہ ہوتے ہیں ہاری ہوتے ہیں آپ کے, ٹھیک ہے, فیوڈل کلاس کے ظاہر زیر اثر ہوتے ہیں. دوسرا وہ کاسٹ جو ان بزنسز سے یا ان کاروبار سے ریلیٹڈ ہیں جو غریب طبقے ہیں, کوئی کاشتکار ہو گئے, کچھ جیسے چھوٹے موٹے کاروبار, مزدور طبقہ ہو گیا, تو ان کے جو ظاہر ہے جو ایکسپوز زیادہ ہوتے ہیں. تو ان کو اٹھانا اور ان کو اغوا کرنا بہت آسان اس لیے بھی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے ان کی تو رسائی نہیں ہوتی ہے پولیس تک, ان کی تو ایکسیس ہی نہیں ہوتا ہے. جیسے ایک کیس تھا جس میں ایک سند تھی, وہ پھینک کے چلے گئے کہ بھائی آپ کی لڑکی مسلم ہو گئی ہے تو اب آپ
چپ کر کے بیٹھ جائیں. تو اس کے بعد ان لوگوں نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ اب ہو گئی. میں ان سے ملی, میں نے آپ کیا ارادے ہیں؟ تو آپ ایف آئی آر چلتے ہیں, کاٹتے ہیں ایف آئی آر ان کے خلاف. تو کہنے لگے ہمیں پتہ ہے کون لے گیا ہے, لیکن ہم کچھ نہیں, ہاں ہمیں پتہ ہے یہ کون لے گئے ہیں, لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے. کون ہوتے ہیں وہ؟ فیوڈل ہوتے ہیں؟ نہیں, اس کے آس پاس رہنے والے لوگ, یا جو جیسے ہوم بیسڈ ورکر ہوتی ہیں, گھروں میں کام کرنے والی خواتین ہوتی ہیں, ان کی بچیاں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں, تو وہ کچھ گھروں میں وہ ایکسپوز ہو جاتی ہیں. تو ایسے بھی کیسز ہوئے ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم اس پہ کیس نہیں کریں گے, کیونکہ وہ ڈرتے ہیں. پشپا, آپ نے کوئی ایسا کیس دیکھا ہے جہاں پر جو بچیاں واپس آتی ہیں, کنورژن ہونا, اور پھر کئی جگہوں پر کم ہی اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بچی واپس آ جائے, لیکن جن کیسز میں واپس آتی ہیں تو ان کے ساتھ ان کو کیا فیس کرنا پڑتا ہے واپس آ کے اپنی فیملیز میں؟ دیکھیں, میں نے بہت سارے کیسز میں, ایک خالہ کی بچی تھی, اور ابھی ریسنٹلی پچھلے مہینے ایک کیسز میں گئی ہوں میں, اور اس کیس میں نے دیکھا کہ وہ بچی جو ہے وہ صرف 14 سال کی بچی ہے. اب وہ اس کے پڑوس میں کوئی رہنے والے اس کو لے گئے, اور اس کے خاندان سے ملی. ایک ہی کمرے میں 7-8 لوگ رہتے ہیں, وہ ایک ہی کمرے میں. تو انہوں نے کہا کہ وہ لڑکی چلی گئی ہے, تو اب ہمیں کیا کرنا ہے, بس ہمارا نصیب ایسا تھا, بس ہماری قسمت کا جو ہونا تھا وہ ہو گیا, قسمت میں یہ تھا. تو وہ قسمت کا رونا رو کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں آپ ہے نا, ہمیں, بلکہ ایسے کیسز میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب شاید لڑکی واپس ہی کبھی نہیں آئے گی. وہ کہتے ہیں کہ شاید وہ اس شہر میں, اس ملک میں نہیں ہے, وہ یہ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جو واپس آتی ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ اچھا نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ ان کے ساتھ یہ, جیسے میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ 1-2 کیسز میں یہ ہوا کہ وہ لڑکی تو واپس آ گئی, لیکن اس کے جو سراؤنڈنگ میں, وہ جس گاؤں میں رہتی ہے وہاں پہ اس کے پیرنٹس کے لیے رہنا بہت مشکل ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ اپنی اس طرح کی, جو یہ تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے, تو تمہاری لڑکی میں ہی کوئی خرابی تھی, تمہاری کیریکٹر اسیسینیشن شروع ہو جاتی ہے, کیریکٹر اسیسینیشن شروع ہو جاتی ہے. وہ پیرنٹ بیچارے بولتے ہیں ہمارے پاس تو رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے, کہاں جائیں. تو وہ جو لڑکی ہے اس کی یہ ہو جاتا ہے کہ اس میں کوئی خرابی تھی, اس نے کچھ ایسا کیا ہوگا, اس کا کچھ اس طرح سے ہوا ہوگا. اس کے ساتھ وہ جو بیہیویئر ہے, وہ ایٹیٹیوڈ, تانے ملنا, تو کافی جگہوں پہ وہ لڑکیاں خودکشی کی طرف چلی جاتی ہیں, سوسائڈ کی طرف, کہ مجھے اب اس جگہ رہنے کے لیے میرا کوئی, پھر وہ ان کی یہ کہ سوچ جو ہے نا وہ کافی اس طرف چلی جاتی ہیں کہ نہیں, اب میں نہیں رہ سکتی. تو یہ سوسائٹی کا بہت بڑا المیہ ہے, میں کہتی ہوں. ان کے ساتھ ڈیفینڈرز, یا ہم جب ان کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ہم ان کو وہ ساری چیزیں فراہم نہیں کر سکتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ایکسیس ٹو جسٹس ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کی جوڈیشری ایویڈنس پہ بیسڈ ہے. جب تک ایویڈنس نہیں ہوں گے آپ کی سزا نہیں ملے گی, اور ان لوگوں کے پاس ایویڈنس نہیں ہوتے ہیں. کہاں سے لائیں گے ایویڈنس؟ کہاں سے لائیں کہ کون لے گیا تھا, کس کے, اور وہ سامنے والی پارٹی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ پاورفل لوگ ہی ہوتے ہیں, تو ہی اٹھاتے ہیں. بالکل, وہ تو اپنے گرفتاری قبل ضمانت کرا لیتے ہیں, ضمانت ہو جاتی ہے ان کی, بولتے ہیں کہ ضمانت ہو گئی. تو جب ہم دیکھتے ہیں, میں دیکھوں گی ان کی طرف ایز اے پیرنٹ, وہ دیکھتے ہیں کہ ارے ان کی تو ضمانت ہو گئی, ہماری دوسرے بچیاں بھی محفوظ نہیں ہیں. تو پھر وہ کیا کریں؟ مطلب اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک تو اٹھائی گئی ہے پر باقی تو 4 بیٹھی ہیں. ہاں, تو ان کے لیے ہم کیا, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ چپ کر جاؤ بس, اب یہ دوسری اٹھا لیں گے. تو پھر یہ اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں تو ہے ہی نہیں فورس کنورژن, اور ریاست بڑے آرام سے کہہ دیتی ہے کہ جی یہاں تو ہوتا ہی نہیں ہے. اتنے کیسز تو رپورٹ ہی نہیں ہوتے آپ کے پاس. نہیں, میرے پاس تو بہت سارے کیسز ہیں, بلکہ ہم اب تو سندھ میں کافی جو ہیں وہ اس طرح کی کیمپین بھی چلی ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کنورژن جو ہیں وہ ہو رہے ہیں, اور کنورژن یہ لڑکیاں, اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کے سوشل میڈیا پہ تو ہر وہ چیز آ جاتی ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس کو روکنے کی اس طرح بھی ضرورت ہے کہ ایک بہت بڑی ہائپ کریٹ کرنا, ایک بہت صرف اسی, پھر ہم اسی پہ اسٹک ہو جاتے ہیں کہ صرف کنورژن کا ایشو ہے. نہیں,
صرف کنورژن کا ایشو نہیں ہے, اس سے ریلیٹڈ دوسرے ایشوز بھی ہیں. ہم صرف کنورژن کو نہیں کہہ سکتے کہ ایک مین جو ہے ہمارا ایک ہی ایشو ہے. اقلیتوں کا ایشو صرف کنورژن نہیں ہے. آپ کے خیال سے مذہبی اقلیتوں کے اور آپ کی کمیونٹی میں آپ کے آگے پیچھے اور کیا چیلنجز ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ جن کے اوپر بات بہت ضروری ہے؟ ایجوکیشن جو ہے نا ہماری بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا آپ پولیٹیکل جو آپ کا مین اسٹریم ہے, آپ کے لوکل گورنمنٹ ہے, آپ کا لوکل باڈیز کے الیکشنس ہیں, اس کے بعد آپ کا لوور ہاؤس آ گیا, پروونشل اسمبلی آ گئی, آپ کی نیشنل اسمبلی آ گئی. وہاں پہ ہماری آواز بننے والے کون ہیں؟ ریزرو سیٹ ہے. 1947 کے بعد 365 کے قریب ہماری سیٹس آ گئیں, اس میں بڑھتی گئیں, 260 سے بڑھتی ان کی بڑھتی جا رہی ہیں. تو اقلیتیں وہی 10 پہ اٹکی ہوئی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ نمائندگی کرتے ہیں آپ کی؟ نہیں, کیونکہ ہم نے ان کو ووٹ نہیں دیا. وہ تو پارٹی کی ریشو کی بنیاد پہ ان کو چنا گیا. اوکے. تو وہ نمائندگی کون کرتا ہے؟ ہم جب الیکٹ ہو کے آتے ہیں وہ بات ظاہر ہے, ہم نے ان کو چنا اپنے لیے. لیکن جب آپ پارٹیز چنتی ہیں تو وہ صرف پارٹی کا ایک سمجھیں کہ یس مین ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یس مین نہیں چاہیے ہمیں, ہماری بات کرنے والے لوگ ہونے چاہیے. تو صرف 1 یا 2 مثالیں ہیں ہماری, بہت اچھی مثالیں ہیں, جیسے سینٹ میں کرشنا آ گئیں. تو اس کو صرف مثال بنا کے آپ باقی چیزوں کو آپ نے وہ انڈر لائن کر دیا ہے. ایک بھی 33% کے وومن سیٹس ہیں آپ کی, 33% ہے جی ہیں, موجود ہیں, لیکن اس میں ایک بھی ہندو کمیونٹی کی خاتون نہیں ہے. تو 33% کو ہم کیا کریں گے؟ جو ہماری بہت ساری ایسی جو پاپولیشن ہے اور بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو لیجسلیشن پہ, آپ کی پالیسی میکنگ میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے وہ پالیسی پہ بھی بات کر سکتی ہیں, وہ آپ کی لیجسلیشن پہ بھی بات کر سکتی ہیں, وہ آپ کے ان تمام جتنے بھی یہاں پہ رہنے والی اقلیتیں ہیں ان کے لیے بات کر سکتی ہیں. تو کیوں نہ ہو؟ کوٹاز کے اوپر آپ بات کر رہی ہیں, ریلیجس مائنورٹیز کے لیے کوٹاز ہیں, لیکن پھر بھی کیوں ضروری ہیں؟ کیا کوٹاز فیور کرنے کے لیے ہیں کہ جو بچے نہیں اتنا پڑھ سکتے ان کے لیے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی کوٹاز کو نکال دیں, ختم کر دیں, کوٹاز کی ضرورت ہی کیا ہے, اگر قابل ہوں گے تو وہ جنرل سیٹوں کے اوپر آ جائیں گے. سو آپ کو لگتا ہے کہ کوٹاز کی ضرورت ہے, اور اگر ہے تو کیا کوٹاز فلفل ہو رہے ہیں, آپ کو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ ایسے بہت سارے انسٹیٹیوشن ہیں جہاں آپ کو ایک بھی ہندو یا ایک بھی کرسچن نہیں ملے گا. تو حالانکہ وہاں رہتی تو ہیں, وہ موجود تو ہیں, تو رہتی ہیں. تو آپ کو جب نہیں ملتا, آپ کچھ ایسی یونیورسٹیز یا ایسے کچھ کالجز میں چلے جائیں تو آپ کو وہاں نہیں ملتے ہیں. تو وہ جو بچے ہیں نا وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں ایڈمیشن نہیں ملے گا, کیونکہ وہ ایڈمیشن کی فی پے نہیں کر پاتے ہیں. تو اگر کوٹا رکھا جائے گا تو کم از کم وہ اس کے لیے اسکالرشپس بھی موجود ہیں, تو وہ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اگر اس ورک سے, میں آپ کو کہہ رہی تھی نا ورک جو ہوتا ہے ان کا سینیٹیشن ورکر, یا جو ہمارے وہ ورکس جو ہیں, وہ کام جو ہیں جو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چھوڑنا چاہتے ہیں, ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے تو راستے کھولنے چاہیے نا. بالکل. تو راستے ہی نہیں کھلے ہوئے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کوٹے کو جاری رکھنا چاہیے, اور اس کوٹے کو اس طرح سے نہیں سمجھنا چاہیے کہ شاید ان کو بڑے فائدے ہو رہے ہیں یا بڑے یہ تو جابس میں آ گئے. ایک یا اکا دکا اگر آپ کے کوئی کسی جاب میں آ جاتے ہیں تو اس کو آپ مثال نہ دیں, اس کے پیچھے ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو کھڑے ہیں. صرف 1 یا 2 لوگ آنے سے آپ کی وہ فلفل نہیں ہوتی ہے. اچھا, کوٹاز صحیح امپلیمنٹ ہوتے ہیں پاکستان میں؟ نہیں, اوپر جو جتنی بھی جابس ہیں اس میں اس لیے جیسے ابو 16 ہے, اس سے اوپر جو ہے نا وہ کوٹا کافی اداروں میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلفل کر دیا. وہ اس طرح کے 1 سے لے کے جو 4 گریڈ ہے نا, اس میں آپ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھیں یہ ہم نے کوٹا دے دیا, یہ 4 گریڈ تک ہو گیا. جو اوپر جتنی بھی
پوسٹ آتی ہیں یا ایڈورٹائز ہوتی ہیں ان میں آپ نے دیا تبھی ہم مانیں گے کہ آپ نے جو ہے نا وہ فلفل کیا. جب ایڈورٹائز ہوتی ہیں تو اس میں لوگ آتے ہیں تو آپ ان کو فلفل کریں گے تبھی تو بات بنے گی. لیکن 1 سے 4 آپ یہ کہہ دینا کہ میں نے کوٹا کو بالکل فلفل کر دیا ہے اور اس ادارے میں بھائی اتنے % ہے نا آپ کے نان مسلمز ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نان مسلمز یا دوسرے فیتھ کے لوگ ہیں آپ نے 1 سے 4 گریڈ تک دینے تھے, آپ ان کو دوسری اوپر والے گریڈ میں نہیں دینا. آپ کا اکثر پالا پڑتا ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ, انٹریکشن ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ, تو ان کا کس طرح سے آپ کا ایکسپیرینس ہے؟ کوئی ڈس اپوائنٹنگ ایکسپیرینس یا کوئی اور ایکسپیرینس آپ کا جو ہو ان کے ساتھ؟ ہولی پہ جانا, کرسمس میں جانا, یہ ایک طرح سے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ دکھانا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں یہ ایک الگ بات ہے. لیکن جب آپ ان کے ایشوز کو سالو کرنے کی بات آتی ہے, لیجسلیشن کی بات آتی ہے, تب وہ تھوڑے سے ویک پڑ جاتے ہیں. مثلاً کون سے ایشوز؟ یہ کہ آپ دیکھ لیں 19 جون ججمنٹ ہمارا 2014 کا تھا. 19 جون ججمنٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کی مائنورٹی کمیشن بنے گی. وہ اتنے سالوں سے پینڈنگ میں ہے تو مائنورٹی کمیشن نہیں بنی. تو جب ہم یہ پالیسیز کی بات کرتے ہیں تو وہاں وہ چیزیں کھٹائی میں پڑ جاتی ہیں. اور کون سی پالیسی آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ اور دیکھیں آپ مائنورٹی پروٹیکشن بل تھا, بہت امپورٹنٹ بل تھا, لیکن وہ بھی واپس ہو گیا تھا. گورنر نے سائن نہیں کیا تھا کہ اس میں اب ہم جو بھی ہمارے اس طرح کی چیزیں ہیں وہ ایک مجھے لگتا ہے اسلامی نظریاتی کونسل سے ہو کے آتی ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ایشوز یا ہمارے پرابلمس جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں. تو یہ اسلامی نظریاتی کونسل میں جانا جو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنا ضروری نہیں ہے, کیونکہ جو ایشوز ہمارے ہیں وہ ہمارے ہیں. مطلب جیسے آپ یہ دیکھیں کہ 1947 کے بعد ہماری شادیاں ابھی تک 77 سال ہو گئے ہیں, 76 سال شادیاں رجسٹرڈ نہیں ہو رہی تھی. کیا مطلب؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے کہ میں اب 76 سالوں کے بعد بھی اور میری شادی کو میں پروو نہیں کر سکتی کہ میں شادی شدہ ہوں. میں کیسے؟ رجسٹرڈ نہیں ہوں. کیوں؟ رجسٹریشن کا ہمارا کوئی پروسیس نہیں ہے. یعنی ہندوز کی شادی کو رجسٹر کرنے کا جو قانون ہے وہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. 2017 میں ہو گیا, 18 میں قانون بن گیا. مطلب مجھے یاد ہے ہندو میرج ایکٹ آیا تھا 2017 میں, وہ آ گیا. لیکن اتنے سالوں تک ہم یہی نہیں سوچا کہ آیا ان کی بھی رجسٹریشن ہونی چاہیے. مطلب یہ کہ آپ اس کو دیکھیں کہ ہم اقلیتیں ہم ان کے پیج پہ نہیں ہیں. تو وہ ایکٹ آ گیا, بہت بہترین بات ہے. امپلیمنٹ کون کرائے گا یہ بھی سوچنے کی بات ہے. جب ہم رجسٹرڈ ہونا شروع ہوئے تو ہمیں لگا کہ نہیں ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں اور ہماری شادیاں بھی رجسٹرڈ ہو گئی. 2008 میں جا رہی تھی بینکاک نا, تو انہوں نے پروف مانگا کہ آپ شادی شدہ ہیں. تو وہ NIC کو نہیں کرے, وہ کہہ رہے تھے آپ کا کوئی سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے, کیونکہ ان کو وہاں پہ ضرورت تھی. تو پھر میں نے اپنی 20 سال پرانی شادی کے لیے مجھے وہ لوگ ڈھونڈنے پڑے. تو پھر میں یونین کونسل گئی اور ان سے کہا کہ مجھے چھوٹا سا جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹ بنا کے دیں یونین کونسل میں. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ تو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں بنتا ایسے. تو میں آپ جو بناتے ہیں جو دوسری کمیونٹیز کے لیے اسی طرح کا ایک سرٹیفکیٹ ہے, وہ ایک چھوٹا سا سرٹیفکیٹ میرے پاس آپ بھی موجود ہے, بالکل ہی مطلب ایک رف سا ہے. تو اس میں لکھ دیا انہوں نے یہ میرڈ ہے فلانے سے. تو انہوں نے بولا شادی کا کارڈ لے کے آؤ, نہیں تو ہم آپ کو نہیں دے سکتے. اب میں شادی 20 سال بعد شادی کا کارڈ کہاں سے لاؤں؟ مطلب جو شادی کا وہ جو انویٹیشن ہے, بالکل شادی جو جس سے میں نے کی تھی وہ انویٹیشن لے کے آئے برائڈ گروم دونوں کا. اب میرے ہسبینڈ کے پاس تو تھا, یعنی یہ اب مجھے ہو رہا ہے کہ یہ رکھنا ہوتا ہے, یعنی کبھی کام آ سکتا ہے. نہیں وہ میں نے ایسے وہ اپنی میموریز کے لیے رکھا تھا, لیکن پھر مجھے وہ 2 گواہ بھی ادھر لے جانے پڑے جو میری شادی میں تھے اور جو میری شادی میں بیٹھے تھے. تو میرے جو کزنس ہیں اس کے جو ریلیٹیو ہیں وہ آئے تھے, تو انہوں نے پھر وہاں پہ جا کے میرے ساتھ گواہی دی. تو میں نے بولا کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو پروف کرنا کہ آپ میرڈ وومن ہیں. پشپا, جن لوگوں کو نہیں پتا ان کے لیے بتائیے کہ ہندو میرج ایکٹ 2017 کیا تھا اور ابھی اس کی امپلیمنٹیشن کے کیا مسائل ہیں. ایک ہندو میرج ایکٹ بہت ایک بہترین ایک ہمارے پاس قانون موجود ہے, ایکٹ بن گیا ہے, لیکن امپلیمنٹیشن میں بہت مسئلے ہیں. سب سے پہلا تو یہ کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے.
ایک عام آدمی, ایک عام عورت, ایک عام کمیونٹی, وہاں کے رہنے والے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرج کہ نیا قانون آ گیا ہے, نیا قانون آ گیا. اچھا یہ قانون ہے, اس میں ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی فائدہ ہوگا. نہیں, اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی ایک ڈاکیومنٹ آ جائے گا کہ آپ ایک میرڈ, شادی رجسٹرڈ ہوں. جو ایسے مسلمس میں نکاح خوان رجسٹر ہوتا ہے. ہاں بالکل. سو ابھی پنڈتس کی رجسٹریشن کے کیا مسائل ہیں؟ پنڈت کے رجسٹریشن کے یہ مسائل ہیں کہ جو پنڈت ہوتے ہیں ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کو رجسٹرڈ ہونا ہے. اوکے. تو ان کو یہ, کیونکہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ قانون آ گیا ہے, تو اس کے لیے ہمیں ان پنڈت تک جانا ہوگا اور ان کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ رجسٹرڈ ہوں. کیونکہ آپ کی جتنی بھی کمیونٹیز ہیں وہ برائڈ یا گروم جو ہے, جہاں پہ یہ شادی ہو رہی ہوتی ہے برائڈ کے گھر, تو وہاں پہ یہ رجسٹرڈ ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ اس سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہمیں ہوگا کہ ہماری ایک تو پاپولیشن کا پتہ چلے گا کہ کتنے جوڑے جو ہیں شادی شدہ ہیں, کتنے خاندان یہاں رہتے ہیں. اس کے بعد بھی ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے سینسس میں بھی کافی ہیلپ فل رہے گا کہ آپ کی پاپولیشن کتنی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک میں سینسس پہ بھی آتی ہوں کہ سینسس میں جو ہمارے ہوئے تھے, مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اس پہ بھی ایک کوشچن مارک ہے کہ سینسس میں بھی ہم سے ذرا تھوڑا سا یہ اختلاف یہ ہے کہ سینسس میں بھی ہماری پاپولیشن جو ہے وہ اتنی نہیں آئی جتنی آنی چاہیے تھی. اس کی وجہ یہ کہ جو سینسس کا فارم تھا اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہندو, پھر ہندو کے نیچے انہوں نے جو 5واں نمبر ہے اس میں لکھ دیا شیڈول کاسٹ. تو جو لکھنے والا ہے یا جو بھرنے والا فارم ہے اس میں انہوں نے پہلا سوال, کیونکہ پہلے ہندو لکھا ہوا, پھر مسلم لکھا ہوا, پھر آپ کی مذہب کون سا ہے. تو جب آپ نے نوک کیا, انیرومیٹرز جو تھے انہوں نے آپ کے گھر آئے اور آپ سے سوال کیا آپ ہندو ہیں؟ انہوں نے بولا ہاں ٹھیک ہے. کیونکہ ہم اچھا سب کیٹیگری جو آگے تھی وہ تو بعد میں آتی ہے نا, انہوں نے 5ویں نمبر پہ تھا, تو انہوں نے پہلے نمبر پہ سب نے ٹک کر دیا, وہ تو 5ویں نمبر پہ تھا. تو جب وہ وہاں آئے شیڈول کاسٹ, تو عام جو ہمارے جو الٹریٹ جو پیپل ہیں یا جو الٹریسی ہماری ریٹ بہت زیادہ ہے ہماری کمیونٹیز میں, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. انہوں نے شیڈول کاسٹ کہا تو اس کی تو تعداد پتہ ہی نہیں چلی. وہ تو 5ویں نمبر پہ آیا, اس نے کہا کہ آپ سے پوچھیں آپ شیڈول کاسٹ ہیں. اچھا یہ کیا چیز ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. تو ہندو مذہب میں اس کی جو کاسٹ ہے وہ ذات جو لکھی گئی تھی اس کو اس طرح سے نہیں لکھا گیا یا اس طرح سے نہیں بتایا گیا جس طرح سے بتانا چاہیے. نہیں تو ہماری پاپولیشن جو ہے وہ آئی ایم ہندو, لیکن ہماری کاسٹ کی بنیاد پہ جو ہمیں بالکل ہم انڈر پریویلیج ہیں, تو ان کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ ان کی تعداد معلوم ہوتی. کیونکہ جب بھی آپ ان کی تعداد معلوم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کے لیے جو ہے وہ پالیسیز میں, ان کی ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ان کو اپلفٹ کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ پالیسی بناتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ہم سے ایک تھوڑی سی ناانصافی ہوئی تھی کہ اس سینسس فارم کو بھی ایک اس طریقے سے بنایا جاتا کہ جس میں یہ پتہ چلا یو آر ہندو اینڈ یو آر فرام دس ادر بیکورڈ کاسٹ یا شیڈول کاسٹ. تو وہ کاسٹ جو ہیں میں اس کو ایسے سمجھتی ہوں کہ آئندہ 50 سالوں میں شاید یہ خانہ بھی ختم ہو جائے گا جب تک ہم ان کو وہاں تک لا سکیں. ٹھیک ہے, تو جب تک ہم وہاں تک لائیں گے تب تک تو ہمیں وہ ایفرٹس کرنے پڑیں گے. بالکل صحیح ہے. اچھا پشپا یہ بتائیں کہ آپ کو اتنے چیلنجنگ کام ہیں, فورس کنورژنز ہیں, پرسنل لاز کے اوپر کام کرنا, ہندو میرج ایکٹ ہے, لابینگ کرنا اس کے اوپر, کبھی کوئی تھریٹس ملے؟ بہت دفعہ ملے بہت دفعہ ملے. ایک میں تھریٹ سناتی ہوں آپ کو. یہ پچھلے سال کی بات ہے, میں نے ایک کانفرنس کی تھی, پریس کانفرنس فورس کنورژن پہ, کہ بھائی وہ سکھر میں تھی. اوکے. تو جیسے ہی میں نے وہ کانفرنس کی اس کے بعد مجھے بڑے تھریٹس آ گئے, مختلف کالز آ گئیں اور لوگوں نے کہا کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے, آپ کہاں رہتی ہیں, آپ کے گھر کا پتہ ہمیں معلوم ہے, اچھا آپ کے کتنے بچے ہیں ہمیں پتہ ہے. اس کے بعد میں کچھ ڈر گئی تھی. پھر میں نے کہا کہ میں نے ایسا کیا کر دیا. پھر میں نے سوچا اس پہ, لیکن پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ آپ ان لوگوں کے لیے لڑتی ہو جو یہ جن کے لیے کوئی نہیں لڑتا,
جن کے لیے کوئی نہیں بات کرتا, تو میں ان کے لیے کیوں نہ بات کروں. دوسرا یہ تھریٹ ہوتا ہے مختلف جیسے تنظیمیں ہوتی ہیں, اس طرح کی جو ایکسٹریمسٹ تنظیمیں ہوتی ہیں, ان کی طرف سے بھی تھریٹ ہوتے ہیں. اچھا, ہم نے بہت ساری باتیں کی ہیں جہاں پر ہم نے آپ سے ساری تھریٹس کی باتیں کی, ڈسکریمنیشن کی باتیں کی. اچھی یاد بتائیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اچھا کسی کام میں, زندگی میں آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کچھ اچیو کیا اور وہ دن آپ کا سب سے اچھا دن تھا. مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت کچھ اچیو کر لیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنی لائف میں اتنا کچھ اچیو کر لیا ہے کہ میرے بچے مجھے فالو کرتے ہیں. تو یہ والی جو فیلنگ ہے نا, یہ جو ایک مدر کے لیے اور ایک ماں کے لیے, مجھے لگتا ہے کہ یہ فیلنگ بہت پراؤڈ فیلنگ ہے. آپ پرائڈ فیل کرتے ہو کہ نہیں, یہ چھوٹی سی اچیومنٹ جو ہے نا آپ کے بچوں کو اس طرف لے جا رہی ہے کہ آپ پازیٹیو آپ بن سکتے ہو. کسی کے لیے مثال بننا بہت مشکل ہے. پشپا, آپ کو لگتا ہے کہ جیسی آپ کی زندگی تھی پاکستان میں, آپ کی بیٹیوں کی زندگی اس سے مختلف ہے؟ بہت مختلف ہے. ہم نے جو کچھ سہا تھا, ہم نے جو کچھ اپنی لائف میں برداشت کیا تھا, ہم نے اپنے پروفیشنل لائف میں جو برداشت کیا تھا, ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے. لیکن ڈسکرمنیشن موجود ہے اپنی جگہ, کیونکہ جب وہ میری بیٹی یونیورسٹی پڑھنے جاتی ہے, اور میری بیٹی یونیورسٹی آفٹر مطلب گریجویشن, ان کے لیے وہ مسائل نہیں ہیں جو میرے ساتھ تھے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے وہ مسائل ہیں جو آج کل کے جو ڈیجیٹل جو دور ہے اس میں اپنے آپ کو پروف کرنا, اس کے لیے مشکل ضرور ہے. اچھا, اب جو یہ ٹرینڈ چل رہا ہے نا, اب آپ دیکھیں گے ہمارے کافی زیادہ جو ینگ جنریشن ہے وہ یہاں رہنا پسند نہیں کرتی ہے. مطلب ایز اے میں اس کیجول کاسٹ کہہ رہی ہوں, ایک ہمارے پاس ہم بزنس مین نہیں ہیں, ہم کوئی بھی اسٹیبل نہیں ہیں, ہمارے پاس کوئی بھی ایسا کاروبار نہیں ہے, تو ہمارے جو ینگسٹرس ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ یہاں سے نکلو, یہاں سے پاکستان سے جانا ہے آپ نے. اگر ایک دن کے لیے آپ کے پاس کوئی جادوئی طاقت ہو تو آپ کس طرح کا پاکستان بنائیں گی؟ میں جادوئی طاقت ہو ایک دن کا, تو میں ایک بہت ہی خوبصورت پاکستان بناؤں گی, جس میں جو وزیر اعظم ہو اور صدر جو ہوگا نا وہ اقلیتوں سے ہوگا, اور ہم ہے نا جو اکثریت ہے, میجورٹی ہے, اس کے قانون بنا رہے ہوں گے, اور ہمیں یہ حق دیا جائے گا کہ یہ آپ اس کو آن کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ میں ایک بہت پیسفل اور امن والا معاشرہ تشکیل دے سکتی ہوں اگر مجھے ایک دن مل جائے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ میں آزاد اڑنے والے جو پنچھی ہیں نا اس کو بھی قید نہیں کروں گی, جیسے وہ قید ان کی سرحدیں ان کے حائل نہیں ہوتی ہیں نا. تو بہت خوبصورت پاکستان بناؤں گی, اور اس پاکستان میں کوئی بھی کسی سے لڑے گا نہیں, کوئی جھگڑا نہیں کرے گا, اور جب میں پڑوس میں جاؤں گی اور وہ میرے گھر آئیں گے تو سب کے دروازے کھلے ہوں گے, اور وہ سب دروازوں سے ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں. کوئی قید نہیں ہوگی, نہ مذہب کی نہ کسی اور چیز کی. بہت بہت شکریہ پشپا, اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرنے کا, اپنی خوشی شیئر کرنے کا, اپنے آنسو شیئر کرنے کا, اور ہمارے ساتھ پوری ایک آپ نے جس طرح سے پورے اپنی کمیونٹی کے بھی مسائل کا بتایا, اپنے بھی بات کی, اور ہر چیز ہمارے سامنے رکھی. سو آئی ہوپ کہ اس سے ہم سب کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا, اور اگلی دفعہ ہم ایک ایسے پاکستان میں ملیں گے جو اسی طرح کا ہے جیسا آپ نے بنایا تھا.